السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل ہم نے آپ کو کچھ تصویریں دکھائی تھی جس میں حجامت کروانے یعنی ہیئر کٹ کروانے کے لیے جو جاتے تھے ہمارے فلم سٹار، ان میں کچھ سیاستدان بھی شامل تھے۔ آج وہ تصویر آپ 2 پیج کے اوپر ہے، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اوپر نواز شریف صاحب کی پکچر بھی ہے، اس میں اس وقت وزیر اعلیٰ تھے 1985 میں جب وہ بال کٹوانے گئے جاتے تھے، یا جب کی تصویر ہے ان کی، کچھ بال تھے ان کے، بعد میں پھر انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کروایا۔ اس کے ساتھ آپ کو تصویروں میں وحید مراد صاحب نظر آ رہے ہیں جو کہ جو اپنے بالوں کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ پھر ندیم صاحب ہے، ان کی بھی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ شاہد صاحب کی جو تصویر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ محسن حسن خان صاحب دوسرے پیج پہ ہیں، ظہیر عباس صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بھی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، اور جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اوپر والی سرخی میں کہ جاوید میاداد جو ہیں وہ میرے اس طرح کے نیچے چپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ چپ کے یعنی ڈر، ظاہر ہے کچھ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، اس ٹائم آپ ٹوٹل ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا ہیئر ڈریسر ہوتا ہے یا ہیئر کٹنگ کر رہا ہوتا ہے جو۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ وحید مراد صاحب کی جو سرخی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وحید مراد اپنے بالوں کا غلام ہے۔ ندیم جیسا خوش پوشاک آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ شاہد جو ہے وہ ریگولر باقاعدگی سے بال نہیں کٹواتے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور محسن حسن خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ ڈیٹیل لکھی تھی۔ پھر یہ انٹرویو جو کیا تھا یہ اتفاق سے جو موسم خراب تھا یا جو بھی تھا، ہیئر کٹنگ کی شاپ پہ یہ رپورٹر چلے گئے جو اس وقت صحافی تھے، تو انہوں نے پھر وہاں پہ جب تصویریں دیکھی سب کی لگی تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان سے خیر بات اس وقت کی یا بعد میں کی یہ کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ ہوا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے بال کم تھے، وہ بھی شروع میں میرے سے کٹوانے آتے تھے، لیکن بعد میں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ نصرت بھٹو جو ان کی اہلیہ تھی وہی ان کے بالوں کو سیٹ کرتی تھیں۔ جو ان کے بیٹے تھے مرزا بھٹو اور شاہنواز بھٹو، وہ بھی وہاں پہ آتے تھے۔ فردوس جمال صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کافی ذہین لڑکا ہے، جب آتے ہیں تو وہ اداکاری کے اوپر، یعنی کہ آج سے ان کو عادت نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں، اس وقت سے عادت ہے۔ تو انہوں نے تعریف بھی اس نے لکھی ہوئی ہے اور کہا ہوا کہ بڑی ذہین لڑکا ہے اور اداکاری کے حوالے سے باتیں کرتا ہے، مطالعہ بہت وسیع ہے، ہالی ووڈ کے اداکاروں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ سارا کچھ بھی لکھا فردوس جمال کا۔ لیکن جو مین آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ندیم اور وحید مراد صاحب کی، وہ انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے، پوری بتائی ہے ہمیں۔ تو اس کے اوپر ذرا شروع ہم ندیم صاحب سے کر لیتے ہیں، ندیم صاحب کے بارے میں ہیئر ڈریسر نے کیا بتایا ہے، پھر اس کے بعد ہم وحید مراد صاحب پہ آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ اداکار ندیم نے سب سے پہلے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مجھ سے حجامت کروائی۔ اپنے بالوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہیں۔ شروع میں جو ہے مہینے میں 2 مرتبہ بالوں کی تراش خراش کراتا ہے۔ اپنے بالوں کا سٹائل تبدیل کرنے میں کافی ہمت دکھاتا ہے، کبھی چھوٹے بال رکھ لیتا ہے، کبھی لمبے۔ میں نے آج تک سب اداکاروں سے زیادہ ندیم کے بالوں کو نئے انداز سے کاٹا ہے۔ بعد میں ملک سے باہر ہو تو کسی اور جگہ سے بال کٹواتا ہے، اور پاکستان میں ہو تو ہمارے پاس ہی آتا ہے۔ اصول پسند آدمی ہے، شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ پہلے سے ٹائم لیے بغیر کٹنگ کرنے کے لیے آیا ہو، ورنہ پہلے گھر سے ٹائم لے کر چلتا ہے۔ ندیم جب مشرقی پاکستان سے آیا تھا تو اس کی شادی کے موقع پر بھی کٹنگ میں نے ہی کی تھی۔ میں نے ندیم جیسا خوش پوشاک شخص آج تک کوئی دوسرا نہیں دیکھا، بلکہ خود اس سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اسے ایک سے بڑھ کر ایک لباس اور جوتا پہننے کو شوق ہے، لیکن کبھی بھی ایسے کھلنڈروں والے سٹائل یا بے تکے ڈیزائن نہیں پہنے گا جس سے اس کی شخصیت کا امیج متاثر ہو۔ اس کے سر پر مغز کے قریب سائڈ پر بالوں کا حصہ سفید ہو چکا ہے، جس سے وہ سب سے مہنگے اور اعلیٰ ترین کلر کے ساتھ ڈائی کرتا ہے، اور ندیم کے بال بھی اب گرنے شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے۔ ندیم جو ہے پیسوں کے معاملے میں ہمیشہ 2-3 گنا زیادہ پیسے دے کر جاتا ہے، وہ سب سے اور تنگ بھی نہیں کرتا۔ یہ انہوں نے لکھا ہے ندیم صاحب کے حوالے سے۔ اور ندیم صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے بھی، ان کی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ کافی ہے، وہ مطلب ہے آپ اگر پرانے جو نازنین اور بہن بھائی جو پرانی والی تھی یا چکوری والے ندیم کو دیکھیں تو اور طرح کے ہیں، پھر 70s میں آئینہ والے ندیم کی شکل میں بھی اور بالوں میں بھی پھر کافی چینج آئی۔ لیکن 1980 کی دہائی کے ندیم ہے جو اس میں خوبصورت فلم، ناراض فلم، یہ لاجواب وغیرہ، پھر مکھڑا، پھر بازار حسن وغیرہ، تو اس میں ندیم اور طرح کے، بعد میں پھر انہوں نے اب آ کے داڑھی بھی رکھی ہے۔
تو ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، جو کہ نظر بھی آتا ہے کہ وہ اپنے تبدیلی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب وحید مراد صاحب کے حوالے سے، یہ نظر تو آ گیا ہے کہ لکھا ہوا کہ اپنے ہیئر سٹائل کا غلام تھا وحید مراد۔ تو وحید مراد کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وحید مراد جو ہیں وہ ایک سیکنڈ، ڈیزائن کے معاملے میں وحید مراد محتاط رہتا ہے۔ 1971 سے 1983 تک مستقل طور پر مجھ سے حجامت کرواتا رہا۔ بال کٹوانے کے دوران سب سے زیادہ تنگ وہی کرتا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں اپنے ہیئر سٹائل کا غلام تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ قبول نہیں کیا کہ سٹائل میں کوئی زبردستی تبدیلی کی جائے۔ پھر آگے جناب صاحب کہتے ہیں کہ میں تھوڑی بہت تبدیلی اگر کر بھی دیتا تھا، کئی مرتبہ اس موضوع پر میرا اس سے جھگڑا بھی ہوا کہ اس کو بالوں کا انداز تبدیل کیا، وہ یہاں سے اکثر اسی طرح نکل جاتا تھا لیکن باہر جا کے پھر وہی پرانا انداز کر لیتا تھا۔ عموماً دوپہر کے وقت بال کٹوانے آتا تھا۔ کٹنگ کے معاملے میں اتنا ریگولر نہیں تھا، کئی مرتبہ تو تراش خراش میں اتنی دیر کر دیتا تھا کہ بڑے ہوئے بال جو ہے بدنما لگنا شروع ہو جاتے تھے۔ کیونکہ اکثر انکم ٹیکس کے دفتر یہاں بال کٹوانے آتا تھا، کیونکہ یہ ان کی شاپ اسی پلازے میں تھی جہاں انکم ٹیکس کا دفتر تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر انکم ٹیکس کے دفتر یہاں آتا تو بال کٹوانے بھی آ جاتا، بلکہ حجامت کے دوران مجھ سے مذاق بھی کیا کرتا تھا کہ اپنی دکان پر عجیب جگہ بنائی ہوئی ہے، عجیب جگہ پہ آپ نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے، بندہ ٹیکس کے لیے تو حجامت کرائے بغیر بھی نکل سکتا ہے مگر تم سے حجامت کرائے بغیر نکلنا ممکن نہیں۔ وحید مراد کبھی پہلے سے وقت لے کر حجامت بنوانے نہیں آتا تھا۔ کئی مرتبہ تو دکان میں دروازہ کھول کر دیکھتا، اگر اندر پہلے سے رش ہو تو وہیں سے سلام کر کے بھاگ جاتا تھا۔ اس کا بیٹا عادل بھی مجھ سے ہی بال کٹواتا تھا، بہت بے تکلف آدمی تھا۔ میرے پاس اس سے پہلے سب سے پہلے یہاں پہ ندیم لے کر آیا، مگر وحید مراد کے ساتھ میری بے تکلفی ندیم سے زیادہ ہوگی۔ ندیم تو خیر ویسے بھی زیادہ تر سنجیدہ رہتا ہے، اور وحید بال کٹوانے کے دوران زیادہ تر غیر ملکی فلمی اداکاروں کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ ہمیشہ یہ گلہ رہتا تھا کہ پاکستان میں فلم سازی کے لیے سہولتیں نہیں ہیں۔ میں نے اسے عروج اور زوال کے دوران زمانے دیکھے، میں نے اپنے عروج کے زمانے میں دیکھا، وہ کبھی بھی مغرور نہیں تھا۔ دراصل اس کے حوالے سے لڑکیاں جو تھی اسے وقت بے وقت تنگ کیا کرتی تھی، گھر میں بھی ٹیلی فون آتے تھے تو کبھی خاموشی نہ ہوتی تھی گھر میں۔ ایسی صورتحال میں وہ صرف اپنے سکون کے لیے کئی مرتبہ لوگوں سے ملنے سے انکار کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ حضرات نے ان کے خلاف کہنا شروع کر دیا کہ یہ مغرور آدمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وحید خوش مزاج اور حساس انسان تھا۔ اپنے آخری دنوں میں کھویا رہتا تھا۔ اس نے چند ماہ قبل جب حجامت کروائی ایکسیڈنٹ سے چند ماہ قبل، تو انہوں کو اپنے چہرے پہ زخم کو لے کے پریشان نہیں ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جلد مندمل ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی فلم ہیرو میں اپنی زندگی کے بعض واقعات عکس بند کیے، یہ وہی ہیئر کٹر کہہ رہے ہیں۔ اس فلم میں میں نے بھی ان کے ذاتی ہیئر ڈریسر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ اداکار شاید بال کٹوانے کے معاملے میں، یہ وحید مراد صاحب کا آپ نے سن لیا، بال کٹوانے کے معاملے میں کبھی ریگولر کٹنگ نہیں کراتا، کئی مرتبہ تو 6 ماہ بال نہیں کٹواتا، پھر ایک دم فوجی کٹ کروا لیتا ہے۔ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط نہیں ہے۔ میرے پاس ہمیشہ شلوار قمیض میں آتا تھا، کبھی پہلے سے وقت لے کر نہیں آیا۔ ان دنوں فلم انڈسٹری میں زیادہ مصروف نہیں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے۔ تو شاہد صاحب کے حوالے سے ویسے بھی آپ کا میں نے کل بھی بتایا تھا، زرین پنہ صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ ان کو سیٹ پہ بٹھا کے کٹنگ کروایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے جو ہمارے 3 سپر سٹار تھے ان کا احوال جانا، اور تینوں کا اپنے اپنے انداز تھے، تینوں اپنے اپنے نوعیت کے اداکار تھے، اپنے اسکرین پہ اپنی اپنی پریزنس تھی تینوں کی، اور تینوں کی عادتیں بھی ظاہر اپنی اپنی تھیں۔ کچھ ہر انسان کے اندر خوبیاں اور خامیاں دونوں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے کچھ باتیں سنی ہیں اپنے پسندیدہ اداکاروں کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔